بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے اس کی طرف سے صدقہ دینا، یعنی کہ باب ما جاء فی من مات عن غیر وصیۃ یتصدق عنہ۔ پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي فلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت فعحقت أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعم فتصدقی عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں اچانک مر گئی، اگر وہ اس طرح اچانک نہ مرتی تو ضرور صدقہ دیتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو ثواب ملے گا، لہذا اس کی طرف سے صدقہ کر۔ اگلی حدیث دیکھیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امي توفيت افينفعها ان تصدقت عنها؟ فقال نعم، قال إن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ شخص بولا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو دیکھیے اس میں چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد جس طرح ان اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے جو اس نے زندگی میں کیے تھے، اور ان نیک اثرات پر بعد میں بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، اسی طرح اس صدقے وغیرہ کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے جو والدین کی وفات کے بعد اولاد ان کی طرف سے کرے۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ انہوں نے وصیت کی۔ اور تیسرا آج کل اثار ثواب کے نام سے جو محفلیں وہ منعقد کی جاتی ہیں اور کھانا کھلانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ان کی حیثیت محض ایک رسم کی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ کسی مستحق کو مناسب امداد کر دی جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ قرض اور دوسرے مالی حقوق کی ادائیگی میں جس طرح زندگی میں نیابت ممکن ہے، اسی طرح وفات کے بعد بھی کسی کا قرض دوسرا آدمی ادا کر دے تو فوت شدہ شخص بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی جانب سے صدقے کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے اور بغیر وصیت کے صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب ما جاء فی وصیۃ الحربش یسلم ولیشہ ایوزنہ ان ينفذها، یعنی کہ کیا کافر کی وصیت کا نفاذ مسلم ولی وارث پر لازم ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يؤتك عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يؤتك عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه
لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجبتم عنه بلغه ذلك. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. بس اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کیے اور اس کے دوسرے بیٹے عمر نے بقیہ 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا. لیکن اس نے کہا کہ پہلے میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے 100 غلام آزاد کرنے کی ہم کو وصیت کی تھی. میرے بھائی شام نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور میرے ذمے بقیہ 50 غلاموں کو آزاد کرنا باقی ہے. تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے ان کو آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو ان چیزوں کا ثواب ملتا. لیکن چونکہ اس کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے اس لیے اب اس کے لیے کوئی عمل مفید نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایصال ثواب یا وصیت کا فائدہ جو ہے وہ صرف مسلمان کو ہوتا ہے کافر کو نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوا کہ کافر کی وصیت پر عمل کرنا مسلمان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے عزیزوں کی دعائیں اور خیرات اور ثواب اسے پہنچتا رہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی ایمان والی بنائے. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ کافر جو مر گیا اور کافر کا کوئی عمل جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا اس لیے اس کی طرف سے جو بھی عمل کیا جائے گا یعنی اگر غلام آزاد کیا جائے یا صدقہ کیا جائے تو وہ اس کے حق میں قبول نہیں ہوگا اور وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی طرح یہاں پر حربی کا ولی اسلام لائے تو وہ حربی کی وصیت کو نافذ کر سکتا ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے اس پر وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا لیکن اگر اس کے لواحقین ادا بھی کر دیتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے بھی دیتے ہیں تو مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. دنیا باب دیکھیے بابو ما جاء فی الرجل یموت وعلیہ دین وله وفاء یستنذر غرماؤه ویرفق بالوارث. یعنی کہ اگر کوئی شخص قرضداری کی حالت میں وفات پا جائے اور اس کا مال موجود ہو اس کے وارث کو قرض خواہوں سے مہلت دلوائی جائے گی. تو یہاں پر قرض خواہوں سے کیا مہلت طلب کی جائے اور وارثوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے یہاں پر اس کا ذکر ہوگا. تو پہلے ہم حدیث کی عبارت دیکھتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق قال حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسطا لرجل من يهودا فاستنذره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان ينذره فابى وساق الحدیث. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے اوپر ایک یہودی کا 3 وسق کھجور کا قرضہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے مہلت طلب کی. اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش چاہی. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور بات کی. آپ نے فرمایا اپنے قرض کے بدلے میں تو اس کی پوری فصل لے لے مگر اس نے انکار کر دیا. تب آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تو جابر کو مہلت دے دی لیکن اس نے اس سے بھی انکار کر دیا. راوی نے اس کے بعد پوری حدیث بیان کی ہے. دیکھیے یہاں پر ہے حدثنا محمد بن العلاء وترك عليه 30 وسقا. یعنی کہ ان کے غرامہ بہت تھے لہذا اس روایت کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ان کے غرامہ میں سے 30 وسق کھجوریں صرف
एक गरीम की थी। अब यहाँ पर ये गुरामा का क्या मतलब है ये देख लीजिए। गरीमा गुरमन व गरामतन वो चीज यानी जिसका जिम्मेदार होना, किसी की तरफ से अदायगी का जिम्मा लेना, जैसे कि गरीमतुद्दिया वालिदैन वो दूसरे की तरफ से दियत या कर्ज अदा करने का जिम्मेदार हो या अदायगी करना, और एक मतलब इसका जुर्माने का भी आता है। तो यहाँ पर हदीस में ये जो गुरामा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो ये कर्ज के माना में इस्तेमाल किया गया है कि इन पर कर्ज बहुत ज्यादा था। आगे देखिए वसाक अल हदीसा, तो यहाँ पर गर्ज ये है कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद के गुरामा में से यानी उनके कर्ज से अव्वल तो कुछ दईन यानी कुछ कर्ज की माफी की बात की थी कि कुछ कर्जा छोड़ दिया जाए। जब उन्होंने इसको नहीं माना तो फिर उन्होंने मोहलत तलब की। जब उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया तो फिर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप ही कुछ सिफारिश कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सिफारिश फरमाई, उन्होंने तब भी नहीं माना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अपने बाग में जाओ और खजूरें तोड़ो और हर किस्म की खजूरों को अलग अलग जमा कर लो, यानी उनको खल्त मल्त ना किया जाए, और जब तुम ये सब काम कर लो तो मुझे इत्तला कर देना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और खजूरों के ढेर लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला करा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इन ढेरों में से एक पर बैठ गए और फरमाया, इन लोगों को नाप नाप कर खजूरें देना शुरू करो। वो फरमाते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ फरमाते रहे, यहाँ तक के सब का हक पूरा अदा हो गया और मेरी खजूरों का हाल ये था कि गोया इनमें से कुछ लिया ही नहीं गया। एक रिवायत में इस तरह आता है कि हम ये समझते थे कि हमारे बाग की कई साल की फसलों में जाकर ये कर्ज अदा होगा, मगर वो तो एक ही साल की फसल में अदा हो गया। और एक रिवायत में इस तरह आता है कि हमारे दो बाग थे, एक छोटा और एक बड़ा, और ये सारा कर्ज जो है ये एक छोटे बाग से पूरा हो गया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी शख्स की वफात पर इसके माल में से कफन दफन के बाद इसके जिम्मे जो है वो वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी की जाएगी। लेकिन जो लोग कर्ज का दावा करें इनके पास सबूत होना जरूरी है, बगैर सबूत के इनका दावा रद्द कर दिया जाएगा। अगर कर्ज साबित हो जाए तो फिर तरके में से अव्वलन जो है वो कर्ज अदा किया जाएगा, इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वरासा में शरई उसूलों के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। अगर मरने वाले ने कोई तरका या विरासत नहीं छोड़ी तो फिर वरासा इसके जिम्मे कर्ज अदा करेंगे, यानी जो इसके जिम्मे कर्ज था वो वरासा अदा करेंगे। अगर वरासा कर्ज अदा करने की सलाहियत नहीं रखते तो कर्ज खाहों को चाहिए कि या तो इन्हें मोहलत दें या फिर कर्ज माफ कर दें, जैसा कि कुरान पाक में भी इरशाद है, वइन काना ज़ू उसरतिन फनज़ीरतुन इला मयसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, कि अगर कर्जदार तंगदस्त हों तो खुशहाली तक मोहलत दे देनी चाहिए और तुम्हारा कर्ज को माफ कर देना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें मालूम हो कि गरीब की दिलजोई अल्लाह की निगाह में क्या मुकाम रखती है। तो देखिए अगर वरासा कर्ज अदा करने की पोजीशन में नहीं है तो कर्ज खाहों को इन्हें जिस कदर मुमकिन हो मोहलत देनी चाहिए। अगर कर्ज खा मरने वाले के यतीम बच्चों और बेवा की गरीबी को देखते हुए इन्हें कर्ज माफ कर दें या इसका कुछ हिस्सा माफ कर दें तो ये बिलाशुबा बड़ी नेकी की बात है। तो देखिए आज के सबक में हमने वसीयत के बारे में पढ़ा कि मैयत की तरफ से वसीयत करना कैसा है, कि जो वसीयत किए बगैर मर जाए उसकी तरफ से, और दूसरा हमने इसी के ज़िमन में ये भी पढ़ा कि अगर काफिर की वसीयत का निफाज मुस्लिम वारिस पर लाजिम होता है या नहीं होता, और अगर कोई शख्स कर्जदारी की हालत में वफात पा जाए तो इसका माल मौजूद है तो वारिसीन पर क्या इसका हुक्म है, इसके बारे में हमने तफसील के साथ पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।